روایت یہ ہے، حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا، اس کائنات کو ہی نہ بناتا۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ اس حدیث کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزی میں، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں، اور مفتی طارق امیر خان صاحب نے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ میں من گھڑت قرار دیا ہے۔ یہ روایت من گھڑت ہے۔ آپ حضرات نے بہت سے حضرات سے سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتے تو کائنات کو ہی نہ بناتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے۔ اس طریقے سے آپ حضرات نے بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ تو یہ روایت من گھڑت ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے، بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دونوں حضرات پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس لیے اس کو بیان نہ کریں۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ روایت یہ ہے، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل تم آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا رکھا ہے۔ پوچھا کیوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو لباس ہے ٹاٹ کا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہننے کا حکم دے دیا۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ روایت عوام میں بڑی مشہور ہے، زبان زد عام ہے۔ اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام الراق رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے من گھڑت قرار دیا ہے۔ اس روایت کو بالکل بیان نہ کریں، یہ من گھڑت ہے۔ تفصیل کے لیے آپ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب جلد نمبر 1 کھول کے دیکھیں گے تو اس میں یہ پوری تفصیل مل جائے گی۔ کئی صفحے میں کو تفصیل نکلی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ لوگوں نے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کی طرف جھوٹ بولا ہے۔ اس روایت میں پوری تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی، دیکھ لیجئے گا۔